رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ تب آئیے اب ہم دوسرے سیشن کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے ہر پارے کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جب ہم پہلا جز پڑھتے ہیں تو پہلے جز کے اندر ہم کو سورہ فاتحہ ملتا ہے، اسی طریقے سے سورہ بقرہ۔ تو سورہ فاتحہ، فاتحۃ الکتاب، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، اس کو ام الکتاب، اس کو ام القرآن، جیسا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ساری کتابوں کا، سارے قرآن مجید کا خلاصہ اس سورہ فاتحہ میں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ساری کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید میں، اور قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا راز ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ تو سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو آخر اس کو ام الکتاب کیوں کہا گیا، ام القرآن کیوں کہا گیا؟ یعنی قرآن مجید کا لب لباب خلاصہ اس سورہ فاتحہ کو کیوں کہا گیا؟ اتنی عظیم اس سورت کو ایک عظیم سورت کہا گیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ایک طرف قرآن مجید تو ایک طرف 7 دہرائی جانے والی آیتیں، یعنی سورہ فاتحہ، تو اتنا بڑا مقام جو دیا گیا ہے۔ تو آپ غور کر کے دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں پہلے ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی توحید، رسالت، آخرت کا یہاں پر ذکر ہو رہا۔ علماء کرام کے اس میں اللہ کا تعارف ہے، اور اس کے اندر آخرت کا تعارف ہے مالک یوم الدین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہ صرف تعارف ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے، تو اس کا ریزن بھی بتایا جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے۔ یعنی 4 ریزن دیے گئے ہیں توحید کو یہاں پر ثابت کرنے، اس کو کہتے ہیں اثبات توحید۔ پھر اسی طریقے سے اثبات آخرت، مالک یوم الدین کے روز جزا کا وہ مالک ہے، اچھے اور برے کا بدلہ ملنے والا قیامت کے دن۔ تو یہاں پر علماء کرام کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی بائی ڈیفالٹ اس سے اثبات رسالت ہے، کیونکہ بغیر آپ رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول ہے، آخری نبی، اب آپ کے کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اب آپ کو عبادت کا طریقہ کون بتائے گا؟ اس کا مطلب بائی ڈیفالٹ رسالت ہے، اس کو کہتے ہیں توحید، رسالت، آخرت۔ تو بندہ جب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف اس کو ہو گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے تعریف کرنا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے، کیونکہ وہ مالک یوم الدین ہے، تو ظاہر بات ہے مجھے ایسے کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو فوراً دل سے اعتراف کرے بندہ، اور نہ صرف اللہ کا تعارف حاصل کرے بلکہ اس کے لیے عبادت کرے۔ یعنی قرآن مجید میں ربوبیت کے ذریعے سے الوہیت کو منوایا گیا، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب بندہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نکلے گا تو اللہ کی مدد کے بغیر بندہ عبادت بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد کے بغیر بندہ عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب بندہ اللہ کی مدد مانگتا ہے تو سب سے بڑی چیز اس کو مانگنی کیا چاہیے؟ ہدایت۔ کیوں؟ اس لیے کئی لوگوں کو معلوم ہے اللہ ہے، مرنے کے بعد آخرت کی زندگی ہے، پھر اسی طریقے سے کئی لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں، مانتے ہیں تو اتباع نہیں کرتے، اتباع کرتے تو مکمل نہیں کرتے، کچھ دنوں کے بعد بھٹک جاتے ہیں۔ تو اسی لیے دعا کرنی چاہیے اہدنا اہدنا، یعنی اس کے اندر 4 مطلب بتائے جا رہے ہیں اہدنا میں، کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں علم عطا کر، اس کی ہدایت دے، علم کے بعد عمل کی توفیق عطا فرما۔ تیسرا ہے استدامت، اے اللہ لگاتار اس پر قائم، ایسا نہیں کہ صرف 1 دن 2 دن کے لیے علم حاصل کرے، عمل کرے، نہیں، لگاتار اے اللہ تو ہدایت دے، استدامت لگاتار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، لگاتار اور موت تک علم اور پھر عمل کی توفیق دے، لگاتار دے، اور موت تک دے۔ 4 چیزوں کی دعائیں اہدنا کے ایک جامع لفظ میں موجود ہیں، یعنی
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم اس حالت میں تمہاری موت آئے کہ تم مسلمان رہو۔ تو موت تک جو ہے، موت تک آدمی کو ہدایت پر قائم رہنا چاہیے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر اس کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے، جب صراط مستقیم موجود ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ رہتے ہیں، تو اس میں تین قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ کچھ ہیں جو منعم علیہم، جن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پر چلتے رہیں گے، تو ان سب کو انعام و اکرام ملتا چلا جائے گا۔ لیکن کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوں گے کہ صراط مستقیم پر نہیں چلیں گے تو مغضوب ہو جائیں گے اور وہ ضالین ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ تین کیٹیگری بتائی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ آل عمران کے ختم تک، ایسا لگے گا کہ تینوں سورہ آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ میں جب صراط مستقیم بتا دیا گیا تو صراط مستقیم کے لیے قانون چاہیے، ایک کانسٹیٹیوشن چاہیے، ایک دستور چاہیے، تو ہدی للمتقین۔ اب جب ہدایت آ جاتی ہے تو اس ہدایت کا مقصد کو فالو کرنے کے لیے بعض لوگ فالو کرتے ہیں، بعض لوگ فالو نہیں کرتے۔ جو فالو کرتے ہیں منزل اسلام کو لے کر چلتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر، انبیاء کے راستے پر چلے جاتے ہیں، تو وہ لوگ کون ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ لیکن کچھ لوگ فالو نہیں کرتے تو وہ مغضوب کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ تو یہ مغضوب کیٹیگری کو سمجھنا ہے تو سورہ بقرہ پڑھ لیجیے آپ۔ اگر آپ کو ضالین کیٹیگری، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بھٹکتے ہیں، مغضوب طریقے سے بھٹکتے ہیں، یعنی علم ہوتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا، ان کو کہتے ہیں مغضوب۔ ضالین کس کو کہتے ہیں؟ بغیر علم کے عمل کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہی بھٹک جاتے۔ علم رکھ کر عمل نہیں کرنا بھی ایک قسم کا بھٹکنا ہے، لیکن یہ بھٹکنا زیادہ شدید ہے کیونکہ علم آنے کے بعد بھٹکا۔ دوسرا وہ ہے جو علم کے بغیر بھٹک گیا، وہ ضالین ہے۔ تو بھٹکنے کے دو طریقے ہیں، اس کے اندر بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں طریقوں سے ہمیں بچائے۔ تو بھٹکنے کے جو طریقے ہیں مغضوب اور ضالین، تو مغضوب کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے تاکہ ہم اس سے دور رہیں، تو سورہ بقرہ پڑھ لیجیے آپ۔ اور اسی طریقے سے ضالین، یہ بھی بھٹکنے کی قسم ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں تو سورہ آل عمران ایک مرتبہ پڑھ لیجیے۔ تو اس طریقے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آج کا جو پہلا پارہ آپ نے تراویح سنی ہوگی، تو اس کا خلاصہ کہ پورے سورہ بقرہ کو ہم 5 یونٹ میں بانٹ سکتے ہیں، یعنی پورے پہلے پارے کی میں بات کر رہا ہوں، پہلے پارے کو ہم 5 یونٹ میں ہم بانٹ سکتے ہیں۔ تو ہر یونٹ کا اپنا ایک محور ہے، اپنا ایک تھیم ہے، اور ایک خاص اس کا ایک موضوع ہے۔ اس کے بعد دوسرا تھیم جیسے آئے گا تو اس کا ایک خاص موضوع بدل جائے گا، موضوع وہاں سے بدل جائے گا۔ پھر تیسرا اس کا موضوع الگ ہو جائے گا، چوتھا اس کا موضوع الگ ہو جائے گا، پانچواں اس کا الگ موضوع۔ اس کو کہتے ہیں موضوع عام، ایک محور، ایک بات جس کے اطراف گفتگو گھومتی رہتی ہے، تھیم، ایک ایسا تھیم جس کے اطراف میں بات گھوم رہی ہے۔ تو اگر ہم ایسے تھیم کی بات کرتے ہیں، اگر ہم ایسے ایک اوورآل ایک بڑے موضوع کی بات کرتے ہیں، تو ایسے 5 بڑے موضوعات آپ کو ملتے ہیں۔ سورہ پہلے پارے میں آیت نمبر 1 سے لے کر 39 ایک یونٹ، آیت نمبر 40 سے لے کر 48 تک دوسرا یونٹ، آیت نمبر 49 سے لے کر 74 تک تیسرا یونٹ، آیت نمبر 75 سے لے کر 123 تک چوتھا یونٹ، آیت نمبر 124 سے لے کر 141 تک 5th یونٹ۔ پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں میں، آیت نمبر 1 سے لے کر 139، آیت نمبر 1 سے لے کر، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 139 تک ایک یونٹ، آیت نمبر 40 سے لے کر 48 تک دوسرا یونٹ، آیت نمبر 49 سے لے کر 74 تک تیسرا یونٹ، آیت نمبر 75 سے لے کر 123 تک 4th یونٹ چوتھا یونٹ، آیت نمبر 124 سے لے کر 141 تک 5th یونٹ۔ یہاں پر پارہ ختم ہوتا ہے، آیت نمبر 124 سے لے کر آیت نمبر 141۔ تو 141 میں یہ پارہ ختم ہوتا ہے، پہلا پارہ۔ تو آئیے پہلے یہ 5 یونٹ میں اس کی تھیم کیا ہے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے، تو آیت نمبر 1 سے لے کر 39 میں یہ بتایا، آیت نمبر
آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 1 سے لے کر 39 تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ عہد نبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی کہ ہدل للمتقین کا جب ذکر آیا تو ایسے وقت پر وہاں پر 3 گروہوں کا ذکر ہوتا ہے. ایک ہے متقی، ایمان لانے والے جن کے اوصاف بھی بتا دیے گئے. پھر دوسرے ہیں کافرین جنہوں نے جھٹلا دیا کھل کر، یعنی کچھ لوگ ہیں جو کھل کر مان لیے اور کچھ لوگ ہیں جو کھل کر انہوں نے انکار کر دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت پیش کی، جو تعلیمات آپ نے پیش کی ہے، اس کو کھل کر ماننے والے اور کھل کر تکذیب کرنے والے. تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اوپر سے مانتے تھے لیکن اندر سے نہیں مانتے تھے، اس کو کہتے ہیں منافقین. تو یہ 3 کیٹیگری کا ذکر آپ کو ملے گا آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 1 to آیت نمبر 39 میں. اور اسی طریقے سے اور ایک آپ کو یہاں پر یہ بھی ملے گا، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے پیش کرنے کے بعد 3 قسم کے گروہ دیکھے گئے اس زمانے میں، اسی طرح آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وجود بخشا، اسی طریقے سے مستد الحارث کے حوالے کے مطابق کان آدم نبی مکلمہ، کہ آدم علیہ السلام نبی تھے اور مکلم تھے، یعنی اللہ نے جن سے بات کی وہ شرف ملا. تو اس وقت پر بھی ہم کو نظر آتا ہے کہ مخالف موجود تھا. وہ کون تھا؟ ابلیس موجود تھا. اور اسی طریقے سے اس زمانے میں جب وجود بخشا جا رہا تھا تو اس وقت پر بھی کچھ طرح طرح کے سوالات اٹھے، جیسا کہ فرشتوں نے سوال اٹھایا. اور یہاں پر آپ ایک چیز غور کریں کہ کس طریقے سے ماننے والے اور نہیں ماننے والے موجود ہوتے ہیں. تاریخ بتائی جا رہی ہے شروع میں ایک مقدمہ، جس کو آپ کہتے ہیں پریفیس، یعنی سورہ بقرہ کے یہ شروع کے 39 آیات میں پریفیس بتایا جا رہا ہے اور ایک مقدمہ بتایا جا رہا ہے، جس کے اندر 2 بڑے مقدمے ہیں. ایک تو مقدمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مقابلے میں کیا رویہ تھا. پھر آدم علیہ السلام کے وجود کے بخشے جانے کے وقت پر کیا رویہ پایا گیا اس وقت پر. اس کے ساتھ پھر یہ بھی گفتگو ہے کہ غلطی ہو جانے کے بعد کیا رویہ ہوتا ہے. غلطی ہو جانے کے بعد کیا رویہ ہوتا ہے. فرشتے دیکھے کتنا پیارا ان کا مزاج ہے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت الحلیم الحکیم. پھر اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ وہ غلطی جب ہوئی ان سے تو صحیح اسباب نزول، اور اسی طریقے سے شیخ سلیم الہلالی صاحب اللہ نے صحیح کہا پوری سندوں کو جمع کرنے کے. آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام کتنے 7 گز اونچے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ 3 منزلہ جو ہماری بلکہ 6 منزلہ جو عمارت ہوتی ہے اتنے لمبے آدم علیہ السلام. جب ان سے چوک ہو گئی تو وہ بھاگ رہے تھے درختوں میں، جنگلوں میں، یعنی شرما کر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک درخت کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو پکڑ کر ایسے اٹھا لے. تو کہتے جیسے کوئی چیز لٹکتی ہے اس طریقے سے درخت نے پکڑا آدم علیہ السلام کو اور ہوا میں اٹھا لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ کہاں بھاگے جا رہے ہو. تو آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ شرم آتی ہے، اے اللہ شرم آتی ہے. یعنی غلطی ہونے کے بعد احساس ندامت، اعتراف اور اقلاع، یعنی اس گناہ کو نکالنے کی کوشش کرنا، اس کی طرف نہیں لوٹنے کا ارادہ کرنا، رد حقوق، لوگوں کے حقوق ہے تو لوٹانا. یہ جو جذبات ہیں جس کو کہتے ہیں سچی توبہ. ایک ہوتی جھوٹی توبہ کہ اندر تو ارادہ ہے اور بھی گناہ کریں گے، موقع ملے گا اوپر کہہ رہے توبہ توبہ، یہ سب جھوٹی توبہ ہے. توبۃ النصوحہ جس کو آپ کہتے ہیں استغفار تام، پکی توبہ، مکمل توبہ. تو قرآن مجید کے شروع میں بتایا جا رہا ہے کہ غلطی ہونے کے بعد واپس لوٹ جانا چاہیے. تو یہاں کہ بتایا جا رہا ہے کہ ابلیس کی طرح ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی مخالفین تھے ان کو بھی سبق دیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ہر زمانے کے مخالفین یا گنہگاروں کو جو صراط مستقیم سے ہٹ گئے یا گناہ کیے یا شرک میں مبتلا ہو گئے، کسی بھی قسم کی گمراہی میں گئے، تو ان کو چاہیے کہ وہ ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، وہ ابلیس کی طرح ہٹ درمی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ آدم علیہ السلام
اور فرشتوں کے طریقے پر ان کو چاہیے کہ وہ واپس لوٹے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹ جانا. تو سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 1 سے لے کے 39 تک یہ مقدمہ، یہ پریفیس کے اندر اہم باتیں بتائی گئی ہیں. پھر اس کے بعد اب آیت نمبر 39 سے لے کر، یعنی آیت نمبر 40 سے لے کر 48 تک پھر ایک تھیم آ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ یونٹ. یہاں پر ابھی تک انڈیویجل مثالیں دی جا رہی تھی، آدم، ابلیس، ایسا مثالیں دی جا رہی تھی. اب یہاں پر ایک بحثیت ایک قوم کی مثال دی جا رہی ہے کہ بنی اسرائیل. یہاں پر بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے اور ان کو ڈانٹا جا رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے، ڈانٹا جا رہا ہے. یعنی کہ اے بنی اسرائیل، تمہارا کیا رویہ ہے؟ کیا تم ابلیس کے راستے پر ہی قائم رہو گے یا توبہ کر کے واپس لوٹ جاؤ گے؟ آدم علیہ السلام، انبیاء کرام کے راستے پر تم کو لوٹنا چاہیے، ابلیس کی طرح ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے. تو گیا کہ تکذیب اور تصدیق کی ایک تاریخ بتائی جا رہی ہے. تیسرے یونٹ کے اندر آیت نمبر 49 سے لے کر 74 میں یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا ریزن تھے، وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی قوم کو امامت سے ہٹا دیا گیا، قیادت سے ہٹا دیا گیا. وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا ریزن تھے جس کی وجہ سے ان کو قیادت سے ہٹا کر اب کہا گیا تم ناکارہ ہو، تم نان ایلیجیبل ہو، اب تم اس لائق نہیں ہو. اب یہاں سے سلسلہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو رہا ہے. تو ان سے جو قیادت چھین گئی، یعنی کہ آدمی کی نعمتیں کب چھینتی ہیں، کسی بھی قوم کو زوال کب آتا ہے، ذلت کب چھاتی ہے، جب وہ نافرمانی کا بما عصوا وکانوا یعتدون، جب وہ حد سے گزریں گے، نافرمانیاں کریں گے، چاہے انسان ہو، چاہے قوم ہو، چاہے کوئی ملک ہو یا کوئی ایریے والے ہو. جب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی مبتلا ہو جاتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے نعمتیں چھین لیتے، ان کی جگہ پہ دوسری قوم کو لاتے. گویا کہ یہاں پر بہت بڑا سبق ہے. یہ پڑھنے کے ساتھ ہی ہمارے اندر ایک خوف آنا چاہیے کہ ہم اللہ کی کہیں نافرمانی کر رہے ہیں تو اس کو کھرچ کے نکالیں، شرک کو، بدعت کو، گناہوں کو، حرام کو، فضول کو، ہر چیزوں کو اپنے ذات سے نکالتے رہیں. تو بہرحال یہاں پر مختلف قسم کے نافرمانیاں جو بنی اسرائیل نے کی، بنی اسرائیل کی طرف سے کیا کیا ہٹ درمیاں ہوئی، کیا کیا نافرمانیاں ہوئی. آیت نمبر 49 سے 74 تک بتایا گیا کہ امامت کیوں چھینی گئی، وہ اسباب کیا ہے، اور ان کے نافرمانیاں کیا ہے، ان کے احوال کیا تھے، ان کے نافرمان بتا دی گئی. پھر چوتھا یونٹ میں ہے آیت نمبر 75 سے لے کر 123 میں. یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے، یعنی یہودی اور نصارہ، ان کے کیا نافرمانیاں تھی. یعنی اس سے پہلے ماضی کے بنی اسرائیل کے نافرمانیوں کا زیادہ ذکر مل رہا ہے، لیکن یہاں سے آیت نمبر 75 سے لے کے 123 تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے، ان کے کیا کارستانیاں تھے، ان کے کیا نافرمانیاں تھی، یہ بتائی جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 124 سے لے کے 141 پہ پارہ ختم ہوتا ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے کارنامے، ان کی اصل دعوت کیا تھی، اور ان کا بہانہ لے کر والدین اور مغضوب نے جو عجیب ڈشز تیار کی تھی اسلام کے نام پہ، ایک نئے باتیں جس کو آپ کہتے ہیں اسلام کے نام پہ غیر اسلام پھیلانا، مبدل اسلام جس کو آپ کہتے ہیں. تو منزل اسلام، جو اسلام ریویلڈ ہے، وہ لے کر چلنے والے کامیاب. جو اسلام اترا تھا اس کو بدل کر قوم کو بھٹکا دیتے ہیں 72 فرقے جیسے نمودار ہوئے بعد میں. تو یہ فرقے کیا کرتے ہیں، بدل دیتے، اسلام کو بدل دیتے. تو ان کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے بلکہ منزل اسلام پر چلنا چاہیے. ہمیشہ پیور اسلام کیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں جو اسلام تھا، اس اسلام کو فالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بتائی گئی اور براءت کا اظہار کیا گیا ہے. یہود اور نصارہ نے جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے نام پر گھڑ لیا تھا، ان سب سے برات کا اظہار کیا گیا. تو اس طریقے سے آج میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ شروع کے حصے میں نے ایک بچے کا تعارف میں نے کروایا تھا. اسی طرح کل بھی آپ کسی اور بچے کو جس نے اس سال حفظ کیا ہو یا لاسٹ ایئر یا ابھی حفظ کرنے کے قریب ہو، تو آپ ایسے کوئی بچے کو آپ لانا چاہتے ہیں، شروع کے 15 منٹ میں آپ زوم پر آپ لا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ آئی پیڈ میں اس بچے کا تعارف، اور اسی طرح اس بچے سے ہم کوئی نہ کوئی آیت سنیں گے انشاءاللہ. تو اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد 20 منٹ میں نے فقہی مسائل کا میں نے آپ کے سامنے سیشن لیا. پھر اس کے بعد اب
میں ہمارا ٹائم ختم ہونے کے لیے بالکل ہم لاسٹ کے 2 منٹ باقی ہے، تو الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کے پہلے پارے کا کچھ خلاصہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پہلے پارے کو 5 یونٹ میں اہل علم نے بانٹا ہے، تو 5 یونٹ کی میں نے تھیم ایک تھیم ایسے 5 تھیم کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا ہے، اور وعدے کے مطابق یہ ہے کہ ایک حدیث بھی مجھے پیش کرنا ہے، ہر دن ایک حدیث۔ تو آئیے آج کی حدیث، میں وہی حدیث پیش کروں گا جو میرے بک کے اندر ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، کہ بے شک ایمان ویسے ہی بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسے کہ تمہارا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے۔ فاسألوا اللہ، تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو، دعا کرو، گڑگڑاؤ، ان یجدد الایمان فی قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے اندر ریفریش کر دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ایمانوں کی تجدید کر دے۔ یہ سب دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے رہو۔ تو اس طریقے سے تجدید ایمان ہو، اسلام، ایمان اور احسان کا۔ تو تجدید ایمان کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بیانات سنیں اور اہل علم کے دروس اٹینڈ کریں۔ ارکان اسلام کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، احسان کس کو کہتے ہیں، اسلام کے 5 ارکان کیا ہے، ایمان کے 6 ارکان کیا ہے، احسان کا مطلب کیا ہے۔ اسی طرح تجدید حب الہی، اللہ کی محبت کی تجدید کیجئے دل میں، عبادت الوہیت کہیں شرک تو نہیں آ رہا ہے تو اس کی تجدید کیجئے، تجدید حب رسول و اطاعت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کی تجدید کیجئے، اور اسی طریقے سے ریفریش کیجئے اور اس کو مزید بڑھائیے علم کے ذریعے سے، اور اس طرح بیانات سن کر، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر، اہل علم کی صحبت میں بیٹھ کر۔ اسی طرح محبت رسول کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول بھی بڑھانا ہے، محبت اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں بھی اپنے آپ کو بڑھانا ہے۔ تجدید شعور حقوق مسلم ہے، انسانوں کے حقوق ہیں، ان سب چیزوں کی تجدید کرنا ہے۔ تجدید فقہ العبادات، طہارت، صلاح، صوم، زکوٰۃ ہے، کو فقہی اعتبار سے پڑھنا ہے۔ فقہی یعنی ہم فضائل تو بہت پڑھ رہے ہیں لیکن مسائل نہیں پڑھ رہے، لیکن جب آپ نماز پڑھنے آئیں گے تو مسائل کا علم ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں، یہ مسائل ہیں، اس کی اہمیت یہ ہے، اس کا سگنیفیکنٹ یہ ہے، اس کے سائنٹیفک فائدے ہیں، یہ بس ابھی LKG کی باتیں ہیں، اب بس ہو گیا LKG UKG، جب آگے بڑھیے 1st 2nd 3rd 4th 5th، اس کے بعد MBBS ڈگری PG، بہت آگے جانا ہے۔ اب وہ جس کو آپ کہتے ہیں فضائل، ذرا اچھی فضیلتیں بول دیجیے، اہمیت کر دیا تاکہ کسی میں اختلاف نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ صحیح دلائل کی بنیاد پر آپ علم حاصل کریں، باقی کا اختلافی مسائل تو ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے علم کے حساب سے پوچھے گا۔ کوشش کرے کہ راجح مسئلے پر عمل کرے، لیکن ڈر کے علم ہی حاصل نہیں کرنا، یا اس بارے میں بیانات ہی نہیں سننا، یا اس بارے میں تیاری نہیں کرنا، اس طریقے سے جہل مرکب ہو کے نماز کیسے ادا کر رہے، روزہ کیسا رکھ رہے، زکوٰۃ کیسے دے رہے، حج کیسے کرے، کچھ اندازہ نہیں ہے، تو اس جہالت والے عبادات سے کیا فائدہ ہے۔ تو اس لیے فقہ العبادات کا شعور، فقہی پروفیشنل طریقے سے فقہ پڑھنا بہت ضروری۔ میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ کہ آنے والے 5 سال تک، جیسے میں نے آج اسلام پیڈیا پر توجہ دی، ویسے انشاءاللہ آنے والے 5 سال تک فقہ، حدیث اور تفسیر، یہ میرا پرائم پروجیکٹ ہے انشاءاللہ۔ تو پھر یہ میں نے مختصر سے جو معلومات آپ کے سامنے پیش کی ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالص اللہ کے خوشنودی اور رضامندی کے لیے یہ عمل ہمارا بنا دے، آپ کا اور ہمارا سننا اللہ تعالیٰ خالص اللہ کے لیے کر دے۔ اور اسی طرح کچھ اگر اس میں بولنے کے دوران کچھ غلطی ہوئی ہے، بھول چک ہوئی ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے اور میں نفس کی طرف سے ہے، اس کا اثر اللہ ختم کر دے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی فائدہ مند باتیں نکلی ہیں تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا اثر قائم کر دے، اور ایک بہترین علمی، شعوری اور فقہ اور عقیدے میں مضبوط جنریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ برپا فرما دے۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.